حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین طلباء کی نیتوں کو درست کرواتے رہتے، تربیت فرماتے تھے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ دمشق میں تھے، تعلیم و تعلم کا کام کرتے تھے، مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک صاحب مدینہ المنورہ سے آئے اور انہوں نے آ کر کہا، یا ابا الدرداء اتیتک من المدینۃ مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں اور ایک ہی مقصد ہے کہ ان احادیث کی سماعت کر سکوں جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چونکہ یہ سفر بڑا طویل تھا، بڑا لمبا تھا، مدینہ المنورہ سے دمشق کا جو سفر ہے یا مکہ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، وہ آپ نے واقعہ معراج میں پڑھا ہوگا کہ 40 دن کا اونٹوں کا سفر ہے۔ تو یہ اتنے لمبے سفر سے آئے، اس لیے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فما جاء بک تجارت، کوئی تجارت مقصود ہے یہاں پر؟ اب یہ طالب علم ہیں جو آئے ہیں، سبق پڑھانے سے پہلے انہوں نے ان کی نیت کی اصلاح فرمائی۔ فما جاء بک تجارت مقصود ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ ولا جاء بک غیرہ، کوئی اور غرض مقصود ہوگی؟ کہنے لگے نہیں۔ تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے، آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ ایک یہ ہے کہ میں کسی مجبوری کی وجہ سے آیا ہوں، ایک یہ ہے کہ میرے کچھ مقاصد ہیں، نہیں، میرے اللہ راضی ہو جائے۔ تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ من سلک طریقا سہل اللہ بہ طریقا الی الجنۃ، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے اور اس راہ پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت تک کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ہم سب کا مقصود جنت ہے، منتہا وہی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ وہ راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، ایسے طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرماتے ہیں، وہ اپنے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اس عالم کے لیے، اس طالب علم کے لیے، اس طالب کے لیے آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو۔